السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ آج پاکستان سپر لیگ کے علاوہ اور دیگر بہت ساری اہم امپورٹنٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ میرے پاس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آج کی دوسری ویڈیو بنائی ہے۔ ویسے تو میں جہاں پر ہوں وہاں مصروفیات ایسی ہیں کہ وہاں ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ محمد عامر وہ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کے لیے نمائندگی کر رہے تھے۔ 4 میچوں میں 4 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں اور جو ٹاپ 6 بولر تھے ان میں شامل تھے، لیکن اب وہ ان کے بارے میں یہ آیا ہے، جو اطلاع آئی ہے کہ گروئن انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ کم از کم 1 سے 2 میچز کے لیے وہ باہر ہو گئے ہیں، اور اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ان کے لیے مزید مسائل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ میچز کے لیے باہر ہو جائیں، اور پی ایس ایل کا جو گزشتہ ایڈیشن کھیلا گیا تھا اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پورا سیزن وہ نہیں کھیلے تھے کراچی کنگز کے لیے۔ گزشتہ سال انفٹ جو رہے اور ان کے ساتھ جو فٹنس مسائل رہے وہ بہت زیادہ رہے ہیں، اور حالیہ عرصے میں وہ گو کے اپنی فٹنس پر کام کر کے آئے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بھی تھے، تو بہرحال اب ان کی فٹنس کے جو مسائل ہیں ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں، اور قدرے جو ان کی جو کارکردگی ہے بہتر اس لیے نہیں کہہ سکتے، آؤٹ کلاس نہیں کہہ سکتے کہ 4 میچز میں 4 وکٹیں کوئی بڑی کارکردگی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ان کا امپیکٹ تھا، خاص طور پر جو پاور پلے کے جو اوورز تھے ان میں اچھی بولنگ کرا رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کراچی کنگز کو، جس نے گزشتہ میچ میں 3 مسلسل شکستوں کے بعد اپنی پہلی کامیابی حاصل کی تھی۔ اب ان کے جو متبادل پلیئر ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اعلان کرنا پڑے، لیکن فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ 1 سے 2 میچز کے بعد وہ دوبارہ کراچی کنگز کو جوائن کر سکیں گے۔ اگر فٹنس کا جو لیول ہے وہ یہی رہا کہ وہ جلد دوبارہ آ جائیں گے تو پھر شاید ان کے متبادل کا اعلان نہ کیا جائے، لیکن اگر صورتحال ایسی نہ بنی تو پھر ان کے متبادل کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ شکیب الحسن جو کہ آل راؤنڈر ہیں، بنگلہ دیش کے نمایاں آل راؤنڈر میں شمار ہوتے ہیں، عالمی نمبر 1 آل راؤنڈر ہیں T20 رینکنگ میں، وہ موجودہ وقت میں پشاور زلمی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے بجائے سیدھا امریکہ جا رہے ہیں، جہاں پر کوئی فیملی مسائل ہیں ان کے، وہاں ان کو جانا بہت لازمی تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ پاکستان سپر لیگ کے لیے کچھ میچز کے لیے آرام کر لیتے ہیں، یہاں سے وقفہ لے لیتے ہیں۔ اور انہوں نے جب جاتے ہوئے ٹویٹ کی یہ کہا کہ جو ان کا دل چاہ رہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے مزید میچز کھیلیں، کیونکہ انہیں یہاں پر بہت زیادہ پیار ملتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں ان کو جانا پڑ رہا ہے، لیکن بہرحال وہ واپس ضرور آئیں گے۔ اور اگر پشاور زلمی آگے بڑھتی ہے اور پاکستان سپر لیگ کا جو پاور پلے کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں اگر جوائن کرتی ہے یا آخر میں ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ اور اس سے پہلے پشاور زلمی ان کو 1 میچ کھلانے کے بعد ڈراپ بھی کر رہی تھی، بنو کا راجہ پکسا کو ان پر ترجیح دی جا رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی کہانی اور بھی ہو، لیکن بہرحال شکیب الحسن اب جو ہیں جا چکے ہیں، ان کی جگہ عظمت اللہ اورکزئی کا جو پشاور زلمی کے متبادل پلیئر کے طور پر ان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے۔ اور پشاور زلمی کے حوالے سے ایک اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آج کے میچ کے لیے ایک افغانستان کے ٹاپ جو بولر ہیں وہ ان کو جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجیب الرحمان جو ہے آج کا میچ بھی کھیل سکتے ہیں، وہ پشاور زلمی کے اسکواڈ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اگر ان کا ریکارڈ دیکھیں اوورآل افغانستان کے لیے کھیلتے ہوئے بہت ہی شاندار ہے، لیکن پاکستان سپر لیگ میں اب تک جو بیٹسمین ہیں وہ ان سے زیادہ معروف نہیں ہوئے ہیں، ان کے خلاف ان کی کارکردگی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ مجموعی طور پر 2021 کے ایڈیشن میں وہ 4 میچز کھیلے تھے پشاور زلمی کے لیے، 16 اوورز پھینکے تھے، یعنی کہ ہر میچ میں انہیں کوٹے کے پورے اوور دیے گئے تھے، لیکن ان 4 میچوں میں وہ صرف 2 وکٹیں حاصل کر سکے تھے۔ 68.50 ایوریج رہی تھی، لگ بھگ 8.5 رن فی اوور ان کا اکنامی ریٹ رہا تھا رنز دینے کا۔ تو کارکردگی زیادہ ہائی کلاس کی نہیں تھی، اس کو آؤٹ کلاس کارکردگی نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجیب الرحمان ایک شاندار کلاس کے بولر ہیں، ان کی جو کلاس ہے دنیا مانتی ہے، عالمی جو ٹاپ 3 بولرز ہیں ان میں شمار ہوتے رہے ہیں۔ تو ان کی جو آ جانے سے پشاور زلمی کا جو اسپن اٹیک ہے وہ اب زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اپڈیٹ ہے، اور اس کے علاوہ سرفراز نواز جو کہ پاکستان کے سابق کھلاڑی ہیں، انہوں نے نجم شیٹی سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جا کر نجم شیٹی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ان کی جو پینشن ہے جو کہ روک دی ہے نجم شیٹی نے وہ دوبارہ بحال کی جائے۔ جو پاکستان کے پلیئرز کے لیے جو سابق پلیئرز ہیں ان کے لیے رمیز راجہ نے گزشتہ اپنے ادوار میں تنخواہیں بڑھائی تھیں، اور جو کھلاڑی ہیں مختلف کیٹیگریز کے پلیئرز ہیں، جو سابق پلیئرز ہیں ان کو تنخواہیں دی جا رہی تھیں، جو 10 یا سے کم ٹیسٹ میچ کھیلے تھے سابق پلیئرز،
ان کو 1,42,000 دیے جا رہے تھے، اور جنہوں نے 10 سے 20 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے ان کو 1,48,000 دیے جا رہے تھے، اور جو اس سے زیادہ میچز کھیلے تھے انہیں ماہانہ 1,54,000 روپے دیے جا رہے تھے۔ تو اس لیے سرفراز نواز کے جو ان کو کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو موجودہ سیٹ اپ ہے انہوں نے ان کی تنخواہ روک دی تھی، لیکن اب سرفراز نواز نے باقاعدہ طور پر معافی مانگنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ استدعا کی ہے کہ ان کا جو پینشن کا سلسلہ ہے وہ جاری کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آج شعیب اختر نے ایک بڑا بیان دیا ایک انٹرویو میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ T20 ورلڈ کپ 2022 کا جو فائنل میچ تھا اس میں جس انداز میں پاکستان کو ضرورت تھی تو شاہین شاہ آفریدی کو ہر صورت میں بولنگ کرانا چاہیے تھی۔ اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو بے شک انہیں پین کلر کے انجیکشن لگانے پڑتے، کچھ بھی کرنا پڑتا، گرتے پڑتے، لیکن اپنے 2 اوورز لازمی مکمل کراتے کیونکہ پاکستان کو ضرورت تھی۔ اور انہوں نے مثال بھی دی کہ میں نے کئی بار ایون کے ٹیسٹ میچوں میں جب پاکستان کو ضرورت ہوتی تھی تو میں نے پین کلر لگا کر بولنگ کرائی تھی۔ اس کا گو کے بعد میں میری فٹنس پر، میرے کیریئر پر بہت زیادہ اثر پڑا، لیکن میں نے اس وقت پرواہ یہ نہیں کی تھی کہ میرا آخر میں یا بعد میں کیا ہوگا، لیکن میں نے اس صورتحال کو دیکھا تھا کہ اس وقت مجھے یا میری جو بولنگ کی ضرورت ہے پاکستان کو، اس لیے میں نے پین کلر جو ہے لگوا کر بولنگ کرائی تھی۔ اور کئی ایسے مواقع تھے کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا بیٹھنا، لیکن اس کے باوجود میں نے بولنگ کرائی تھی۔ اور شاہین شاہ آفریدی کو بھی لازمی طور پر T20 ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں بولنگ کرانی چاہیے تھی۔ اور ویسے بھی اگر فائنل کی بات کریں تو جب تک شاہین شاہ آفریدی بولنگ کرا رہے تھے اس طرح لگ رہا تھا کہ جو انگلینڈ کے بلے باز ہیں معین علی ہے دوسرے، وہ مکمل طور پر پریشر میں تھے، ان سے رنز نہیں بن رہے تھے۔ اگر شاہین شاہ آفریدی مزید 1 اوور کرا لیتے تو میرے خیال میں جو میچ کا ایک مومنٹم بنا ہوا تھا پاکستان کے حق میں وہ مزید تھوڑا آگے چلتا، تو پھر انگلینڈ کے بیٹسمینوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ جانا تھا، جس کی وجہ سے انہیں رنز کرنے میں مزید دقت ہوتی۔ لیکن بہرحال اب جو ہو چکا اس کے حوالے سے اب شعیب اختر کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور بات بھی ہے کہ بابر اعظم گو کے کلاس کے بیٹنگ کے اعتبار سے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، لیکن وہ برینڈ نہیں بن رہے، ان کو برینڈ بننا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کا سامنا نہیں کرتے، بہت کم سامنا کرتے ہیں، اور بڑے شریف بچے بن کے رہتے ہیں۔ تو موجودہ وقت میں ان کا کہنا تھا کہ وسیم اکرم اور جو شاہد افریدی ہیں، ایون کہ میں خود ہوں، تو ریٹائر ہوئے ہمیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو کمرشل جو ایڈز ہیں اس میں ہمیں لیا جاتا ہے، ہماری آج بھی مارکیٹ ویلیو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بولتے رہتے ہیں، ہم میڈیا کا سامنا کرتے ہیں، اور میڈیا میں آنا، لوگوں سے بات کرنے کو ایز اے جاب لیتے ہیں۔ اور بابر اعظم کو بھی اس کے حوالے سے خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ انہیں ایک برانڈ بننے کے لیے لازمی طور پر نہ صرف گراؤنڈ کے اندر کارکردگی دکھانا ہوگی، بلکہ کچھ نہ کچھ بولنا بھی پڑے گا اپنی برانڈ ویلیو بڑھانے کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنوں، اور چیئرمین بننے کے لیے جو میرا ٹاسک ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے پلیئرز ہیں ان کا پول جو ہے وہ بڑھاؤں۔ پہلے میرا ٹارگٹ ہوگا کہ 50 بیسٹ پلیئر، پھر 100، پھر اس طرح بڑھاتے جاؤں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین PCB کیسے کھلاڑی جو ہے وہ بنا سکتا ہے؟ یہ تو کام ہوتا ہے کوچ کا، سلیکٹرز کا، کسی ریجن کا۔ تو میرے خیال میں یہ شعیب اختر کی جو بات ہے سمجھ سے بالاتر ہے کہ چیئرمین PCB کا کام ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں یا باقی جو ڈومیسٹک چیزیں ہوتی ہیں ان کو صحیح کرے۔ جو پلیئرز تلاش کرنے کا کام ہوتا ہے وہ تو شاید ابھی لاہور قلندر کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں سارے، وہ بھی تو ٹیلنٹ دے رہے ہیں پاکستان کو۔ ایون کہ ابھی ملتان سلطانز کے اسسٹنٹ کوچ نے عبدالرحمان صاحب نے احسان اللہ کو لے کر آیا۔ یہ عمران خان کے دور میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت ٹرائل دینے آئے تھے، وہاں سے آگے آگے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ چیئرمین PCB بنیں گے تو آپ تبھی آپ کھلاڑی کو لے سکیں گے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ جب آپ چیئرمین PCB بنتے ہیں تو آپ باقی کام کر سکتے ہیں ماسوائے ٹیلنٹ ڈھونڈنے کے۔ تو یہ بات جو ہے ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کوشش کریں گے اگر اس طرح کی کوئی اہم اپڈیٹ آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور 2 سے 3 دن کے بعد انشاءاللہ جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ بھی آ جائیں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا۔